لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ درگزر کا رویہ اپنائیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 199 ہے۔ کل بھی یہی ایت پاک تلاوت کی تھی۔ تفسیر میں پچھلا مضمون اور مفسرین کرام نے جو آیات اور صورتوں کا ربط بیان فرمایا ہے، جس سے مضمون کی اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے، اس بات کا ذکر ہوا کہ بت پرستوں نے، مشرکین مکہ نے جب اپنے بتوں کی تردید سنی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان دیوتاؤں اور دیویوں کی حقیقت بیان فرمائی اور قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی کہ اَلَمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، تم نے ان کے پاؤں تو گھڑ لیے، بنا لیے، لیکن یہ چلتے تو نہیں ہیں نا، اور ان مورتیوں کے ہاتھ تو ہیں، پر وہ ہاتھ تو تمہارے گڑے ہوئے، وہ ان میں پکڑ نہیں ہے۔ آیونن، آنکھیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان آنکھوں میں روشنی نہیں، یہ دیکھتے نہیں۔ کان بھی ان کے تم نے بنائے ہوئے ہیں، پر یہ کان سماعت سے عاری ہیں۔ پھر تم ان کو سارا دن پکارتے رہو، بلاتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، یہ جب سنتے ہی نہیں ہیں تو تمہاری دعا اور پکار کو قبول کیا کریں گے؟ خلاصہ یہ کہ جو بہرا، اندھا، گونگا، لنگڑا، لنجا ہو، وہ رب ہو سکتا ہے؟ ہر کے اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور کمالات ہی کمالات ہیں، اور اس کی ذات اور شانیں سب اکبر ہیں۔ یہ جو ہمیں تکبیر کا درس ہمارا دین دیتا ہے، دنیا کے کسی دین میں یہ خوبیاں ہرگز نہیں ہیں کہ ہماری اذان، ہماری تکبیر، ہماری نماز وہ اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور اذان اور اقامت میں تو اس کو دہرایا گیا، صرف ایک دفعہ نہیں، پھر ساتھ ہی دوسری مرتبہ بھی کہو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ اور کہو، تو یہ ہوئی اذان جب تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اقامت میں وہ اذان کے الفاظ ہیں اور ابتدا نماز کی اسی لفظ سے ہے، لیکن ہمارا علم، عقل، ہر شے دیکھنا، ہمارا قوت ہماری سب محدود ہیں۔ جیسے ایک بندہ تندرست، جوان، قوی ہے تو وہ ایک بوری گندم کی، کسی چیز کی، 50 کلو کی، 60 کلو، 1.5 من، کئی لوگ 2 من وہ اٹھا لیتے ہیں کسی سہارے کے بغیر، اور کئی بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کانگڑی پہلوان،
وہ بمشکل 20-30 کلو آدھا من اٹھاتے ہیں، اور کئی شہری لوگ بیچارے وہ 10-15 کلو سامان ہاتھ میں پکڑ کر چند قدم چلے تو انہوں کی باں سو جاتی بھی اسی انے جوگے نہیں۔ انسانی عقل اور انسانی ساری طاقتیں وہ بالکل محدود اور تھوڑی ہیں۔ یہ تو ہم لفظ پڑھتے ہیں اللہ اکبر کا، تو اس میں کوئی حد نہیں کہ اللہ کی بڑائی کتنی ہے۔ اس کی ذات ہم کہیں کہ آسمان سے بڑا ہے اللہ، تو یہ تو توہین بن جائے گی۔ صرف وہ جو لفظ اللہ اکبر میں اکبر کا آیا ہے اس کی حقیقت کی طرف معنی اور مطلب یہ کہ اکبر من کل شیء، ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کے آگے چھوٹی ہیں، تھوڑی ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی چھوٹا سا تن کا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کی کوئی قدر ہے، نہ ہم اس کو کہیں استعمال کرتے ہیں، وہ راستے میں پاؤں میں پڑا پامال ہوتا ہے۔ خدائے پاک کے سامنے ساری ہی مخلوقات ایک تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ وہ مجمع کمالات اور خوبیوں اور صفات کا مالک رب کہ جس کی ہر صفت بھی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر جس شے میں جو خوبی اچھائی کمال نظر آ رہا ہے ہمیں، ہم دیکھتے ہیں دور تک ہمیں نظر آتا ہے، سامنے کوئی دیوار آڑ نہ ہو تو کتنی دور تک ہم آسمان کی طرف ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے آگے بس ہماری ایک حد نگاہ ہے۔ پر اللہ کا دیکھنا نعوذ باللہ ہم انسانوں یا ہماری مشینوں دور بین اور خرد بین جیسا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات اپنی ذات سے سب مخلوقات کو ہر وقت سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ کالی رات ہو، بادل بھی چھائے ہوئے ہوں اور چاند بھی اس رات نہ ہو، 29-30 کی تاریخ ہو چاند کی، رات گپ اندھیرا ہے، بادل طے بطے ہیں، کالا پتھر ہے، ایک کالی چیونٹی اس پتھر پہ چل رہی ہے، اللہ بالکل صاف سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پورے دیکھنا تو رہا ایک طرف، وہ چلتی ہے اس کالی رات میں، کالے پتھر پر کالی چیونٹی، اس کے قدم کی آہٹ کو بھی اللہ پاک سنتے ہیں۔ کائنات میں ہمارے سامنے تو یہی چیزیں ہیں، کتنے درخت ہیں، ان پہ کتنے پتے ہیں، ہر وقت وہ پھلتا اور پھولتا ہے، کچھ پتے پیلے ہو کر زرد ہو کر گرتے ہیں، کچھ نئی کمپلیں نکلتی ہیں، سب رب کے علم میں گنی ہوئی چنی ہوئی بات ہے۔ یہ نہیں کہ کسی شے کو قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی پتا درخت کی پودے کی ٹہنی سے ٹوٹ کر گرتا نہیں، پر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ٹوٹتا ہے، اور اللہ پاک پہلے سے ہی جانتے ہیں ٹوٹ کر زمین تک آنے میں کتنی پلٹیاں کھائے گا، سیدھا گرے گا یا الٹا، ہم تو یہاں تک ہی جا سکتے ہیں، آگے اس کی حالت کیا ہوگی، کہاں وہ چورا چورا ہوگا، پھر پرانا ہوگا، پھر پوسیدہ ہوگا، مٹی میں دب جائے گا اور مٹی بن جائے گا۔ اللہ کی شان ہے تو یہ کہ اس نے سب کائنات کو پیدا کیا، روزی دی، زندگی عطا کی، اور پورے نظام کو چلا رہا اکیلا، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، یہ اس کی بڑائی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جن کو لاتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بھی نہیں۔ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کا دماغ سوچتا ہے، کان سنتے ہیں، تم سمجھتے ہو، کیا یہ خوبیاں ان بتوں میں ہیں؟
جب یہ بیچارے کسی کام کے ہیں ہی نہیں، تمہارے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو رب کیسے مانتے ہو؟ اس سے بڑی کوئی بیوقوفی اور بے عقلی اور جہالت ہے ہی نہیں کسی بھی مخلوق کو، اور اس سے بھی فروتر گھٹیا پتھر اور لکڑی کی مورتی کو، کسی دھات کی ڈالے ہوئے جسم کو جو تم نے خود بنایا ہے اسے ہی رب قرار دیتے ہو۔ یہ انسان کی حماقت ہے، اس کی بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی بے عقلی ہے۔ پھر جس رب کی تعریفیں اور شانیں ساری ہیں اور اس کے نبیوں اور رسولوں نے اس کی پوری وضاحت فرمائی ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور اس کے حکم کو مانو گے تو پھر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، برکات ہی برکات ہیں، اس کی رحمتیں تو پہلے ہی بے شمار ہر انسان اور مخلوق پر۔ جب تم اس کو راضی کرنے کے لیے اس کا حکم مانو گے، اس کے نبیوں کی پیروی اور نقش قدم پہ چلو گے، تو پھر تمہارے جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ معنی ہے اشرف المخلوقات ہونے کا۔ اللہ نے شرف انسانیت ہمیں بخشا ہے، تو انسانیت کے جو کمالات ہیں ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ گھوڑا لوگ پالتے ہیں سواری کے لیے اور دوڑ کے لیے، گدھا رکھا جاتا ہے کہ وہ اس پر سامان لاتے، بوجھ اٹھانے کے لیے۔ ہماری بھینس اور گائے، ہم اس کو چارہ ڈالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا دودھ پینا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو ہمیں جو اللہ نے عقل، شعور، آنکھیں، کان سارا کچھ دیا ہے تو مقصد تو ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، مفسرین لکھتے ہیں الا لیعرفون، تاکہ تم اپنے رب کو پہچانو، اس کی بڑائی تمہیں سمجھ آئے۔ اور دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ تاکہ تم اس کو وحدہ لا شریک یقین کرو۔ جو اللہ پاک کی صفتیں اس کے سچے نبیوں نے تمہیں سمجھائی اور بتائی ہیں، ان کا یقین تمہارے دل میں بیٹھ جائے، تو اس کے حصول کے لیے 3 اصولی باتیں۔ خذ العفو، اللہ پاک کی جیسی شانیں ہیں بندے کو بھی اپنی حیثیت میں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ ہر گناہ گار، مجرم، باغی، ہر ایک کو بخش دیتا ہے جب کوئی بھی اس سے معافی مانگے۔ یہاں تک حدیث پاک میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، نہ حق ایک بندہ مارنا، کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ مسلمان، انسان ہے، اس کو کسی نے جان سے مار ڈالا، پیدا کیا تھا رب نے، تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں یہ ظالم ایسا سمجھو اس نے ظلم کیا کہ جتنے انسان تھے کروڑوں اربوں، اس نے سارے ہی مار دیے۔ جتنا جرم سب انسانوں کو قتل کرنے، ایک کے قتل کا اتنا گناہ ہے۔ اور ایک ظالم نے پچھلی قوموں میں تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اور یہ حقائق نہیں، روایت ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے دل میں ندامت آئی، یار میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ کسی کو پوچھا، انہوں نے کہا کہ فلاں اللہ والا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ کوئی راستہ بتائے گا، ہم کیا کریں، 99 قتل کیسے تجھے معاف ہوں۔ وہاں پہنچا وہ تو اس نے کہا توبہ توبہ، اس کے پاس بیچارے کی اتنا علم نہیں تھا اللہ کی صفات و ذات کو اس طرح سے، نبیوں کی طرح سے وہ جانتا نہیں۔ انہوں نے اگر تیری بخشش کی تو ایک بندہ ماریا ہوئے تو وہ نہیں بخشیا جاتا، تو ایک کٹ 100، توبہ توبہ، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس کو غصہ آیا، انہوں نے اگر چلو سینچری پوری کری، انہوں نے انہوں ہی مار دیا، 100 ہو گئے۔
اب گھر سے نکلا تھا توبہ کے لیے اور ایک ذمے پڑ گیا. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سچے دل سے نادم تھا. کسی اور نے اس کی رہنمائی کی کہ ظالم فلاں جگہ ایک عالم بعمل رہتا ہے، وہ تجھے کوئی ضرور راستہ بتائے گا، وہاں چلا جا اور اپنی توبہ کی تکمیل کر. وہ سفر کرنے لگا اس جگہ کا جہاں اس نے جا کے توبہ کی تکمیل کرنی تھی. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی راستے میں تھا، اس کی موت آ گئی. اب یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، فرشتے دونوں آئے اس کی روح لینے کے لیے. تو وہ کہتے تھے جنت والے نیک فرشتے رحمت کے کہ جو توبہ کی نیت اس نے کی ہے نا، وہ کچی نہیں، وہ پکی تھی. تھوڑی سی زندگی سے ملتی تو وہاں جا کر سچی توبہ کر کے اس کی بخشش ہو جانی تھی. اب زندگی اس کے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، اللہ کا حکم ہوا مر گیا. وہ دوسرے کہتے ہیں کہ توبہ سے پہلے مرا ہے، وہاں جا کر تو بخشش ہوتی نا، تو یہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے اس کی روح دوزخ میں لے جانی ہے. تو اللہ پاک نے ان کا فیصلہ خود فرمایا کہ جگہ ناپ لو، جہاں سے یہ چلا ہے جہاں تک آیا ہے، یہ اگر جگہ زیادہ ہو، اگلا فاصلہ جہاں جا رہا ہے وہ کم ہو، تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں. اور اگر اس کے برعکس ہو، جو طے کیا ہے وہ راستہ تھوڑا ہو، اگلا سفر زیادہ ہو، تو پھر حق بنتا ہے عذاب والے فرشتوں کا. تو اللہ کے حکم پر انہوں نے فرمائش کی. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو اس نے سفر کیا تھا وہ بھی تھوڑا تھا، لیکن اللہ نے اس زمین کو حکم دیا پھیل گئی، لمبی ہو گئی، اور اس کی بخشش اللہ نے فرما دی. حدیث پاک میں یہ موجود. دوسرا قصہ ذوالکفل کا، وہ بھی روایات کے اندر آیا کہ وہ ہر طرح کے گناہ کرتا. باپ اس کا نیک تھا، ماں بھی بڑی اچھی تھی، لیکن باپ بہت ہو گیا اور یہ ابھی نوجوان تھا. تو ٹولے میں مل کر جیسے ہمارے کئی بچے وہ جادو میں رل کر تو نشے پہ لگ جاتے. پیسہ تھا کھلا، بہت زیادہ مالدار، اور شراب اور کباب اور شباب میں برائیوں میں پھنس گیا. ماں بڑا سمجھاتی تھی، اس کی بات سنتا نہیں تھا. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس نے توبہ کر لی اللہ پاک سے. اس کی توبہ کا کسی کو کوئی علم نہیں ہوا. رب سے اس نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے بخش دے. سچی توبہ پکی اس نے کر لی اور اسی رات مر گیا. لوگوں نے فتویٰ لگایا کہ سیدھے اندر جنازہ نہیں پڑھنا. توبہ توبہ، ایڈا بدکار، شرابی اور گندا آدمی، یہ تو جنازے کے لائق نہیں. وقت کے جو نبی تھے ان پر وحی آئی کہ آپ اپنے ہاتھ سے اسے نہلائیں، یہ میرا بندہ توبہ کر کے مرا ہے، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی. تو جب رب انسانوں کو بخش دیتا ہے، اللہ ہو کر، خدا ہو کر، تو ہے بندے کمزور سا، تھوڑا سا، ہاں تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تجھے وہی حکم ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود الہام ہوا، آپ معاف فرما دیا کریں. کوئی بھی آپ سے زبان سے بدتمیزی کرے، برا کرنا، وہ کہتے تھے یہ ساحر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، بڑے بڑے گندے القاب دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بدلے میں یہ باتیں نہیں کی، بری بات کبھی کہی نہیں. نبی کی زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکلتی ہے. کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے آپ نے بدلہ نہیں لینا. اور ہمیں یہ حکم اس لیے ہوا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو رب کی ذات کریم ہے. تم نے ایک مجرم کے ایک جرم کو معاف کیا، اس نے کوئی تمہیں
جسمانی مالی یا اور طرح کی کوئی تکلیف پہنچائی تھی، تم نے اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر دل سے ایک بات نکال دی کہ میں نے تجھے بھائی معاف کر دی، میں تو اسے بدلہ نہیں لوں گا، تو فرمایا کہ اسی پر اللہ پاک تمہاری بخشش فرما دے۔ بخشش تو ہوگی اگلے جہان میں، آخرت میں، دنیا میں تمہاری عزت بڑھا دیں گے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف اپنی نیکی نہیں کرنی بلکہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، سب انسانوں کو یہ درس اور سبق دینا ہے کہ نیکی کرو۔ نیکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نیک کام کرنا، سچ بولنا، نماز پڑھنا، لین دین میں کھرا پن، کوئی کھوٹ نہ ہو، دغا دھوکہ نہ ہو، تو یہ نیک کام ہے۔ دوسری نیکی جو اس سے بھی بڑی ہے ہمیں سمجھنے، وہ یہ کہ ہم گناہ نہ کریں، کسی انسان کو کبھی ایذا نہ، دکھ نہ پہنچائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جتنا کوئی ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے ہتھے چڑھ جائے، ہم اس کی صرف غیبتیں نہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ مجمع میں بیٹھ کر اس کی حقارت ہوتی ہے، یہ بڑا ذلیل ہے، کمینہ، کیوں جی؟ انہیں کبھی ساری دعوت نہیں کی تھی، روز یہاں ہماری چائے پی جاتا ہے اور بسکٹ سب سے زیادہ کھاتا ہے، کوئی شرم کر یار، کبھی تو بھی کھوا دے۔ تو یہ اس کی جو بے عزتی کر رہے ہو، تو یہ تمہیں کس دین نے یہ بات سکھلائی؟ تو 1000 مرتبہ اپنی چائے اسے نہ پلاتا وہ بہتر تھا، اب پلائی ہوئی اس کے منہ پر مار رہے اور پھر اسے ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خصوصیات لکھی ہے کہ پوری زندگی کسی بندے کو یہ آپ کی مجلس میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے کی حد کے عزت کرے، یہ ایسا ہے بھائی تیرے اندر ہی خامی ہے، ہرگز نہیں۔ تیسری بات، کوئی بھی جہالت کی بات کرے، جب تم نیکی کا حکم دو گے، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کوئی تمسخر اڑائے گا تیری بات کا، اللہ کہتا ہے نماز بڑا نمازی تینوں ویکھیا ایسا، تو پہلوں کی کرتا ہے بڑا چور سے فلانا، پھر اس نے رب سے توبہ کر لی، تلافی اس نے کر لی، تو وہ کیا ساری عمر ہی چوریاں کرتا ہے؟ جب اس نے بری رات چھوڑ دی ہے، نیک راہ پہ لگ گیا ہے اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے، وہ برا تو نہیں کر رہا، وہ تیری بھلائی کی بات کر رہا ہے، اور تو پھر اسے پرانی برائی پہ لے جانا چاہتا ہے، اس سے بڑی جہالت کیا؟ فرمایا کہ جو نہ مانے پھر اس سے ٹکراؤ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، ڈام سوٹا نہیں۔ آپ نے اسے ایک دفعہ کہا ہے نا کہ نماز پڑھو، نہیں مانا، پھر کسی موقع پہ کہہ دو، پھر کہہ دو۔ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیوں نے سینکڑوں مرتبہ ابو جہل کو مختلف موقعوں پر سمجھایا۔ ایک رات بارش بہت ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی عشاء کے بعد ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسے تعجب ہوا، اتنی بارش میں اور اس وقت میں پتہ نہیں کون ضرورت مند آیا ہے، جو بھی وہ کہے گا میں اس کی بات مانوں گا، پیسے مانگے گا، اونٹ مانگے گا، گھوڑا، جو شے کہے گا میں اسے دے دوں گا۔ گیا تو سامنے نبی پاک، ہاں جی، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے آگے میں نیت کی سی کہ سائل کا سوال پورا کروں گا، لیکن یہ بات مجھ سے ناممکن۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا درس چھوڑنا ہے۔ ہماری اولاد ہے، پڑوسی ہے، ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہے، جہاں ہم خود نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اس کو بھی ضرور کہتے رہیں، کسی نہ کسی وقت میں اس کے دل کو اللہ پاک پلٹ دیں گے، اس کا بھی بھلا ہمارا بھی، اللہ عمل کی توفیق۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف کرنا، پکی توبہ نصیب، جس کی برکت سے ایک بھی گناہ ہمارا باقی نہ ہو۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں سب کی نیک دعائیں قبول کرو، سب بیماروں کو شفا عطا کرو۔ ڈالو کے والد بیمار ہیں، اسپتال میں اللہ ان کو شفا عطا کرو۔ ایک بھائی کی اہلیہ سخت بیمار ہے، نکل کا اللہ پاک ان کی بیوی کو تندرستی عطا کرو، روحانی جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت کرو۔ یا اللہ پاک جتنی ہماری زندگی ہے ایمان، نیکی اور تندرستی والی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ والدیہ اجمعین۔